العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم، علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء اور طالبات، دینیات مکتب کے اس سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہونے والے جلسے کا پہلا حصہ، جو طلباء اور طالبات کے پروگرام پر مشتمل تھا، وہ پورا ہوا اور آپ حضرات نے طلباء اور طالبات کی تقریریں، نظمیں، ان کے مکالمے سماعت فرمائے. ہمارے اس ملک میں بلکہ بر صغیر میں مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کا جو ایک جال پھیلا ہوا ہے، ان کے سلسلے میں ہمارے اکابر اور بڑوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ سال کے اختتام پر وہ اس طرح کا پروگرام منعقد کرتے چلے آئے، جس میں طلباء تقریریں کرتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں. اور اس کے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے مکتب کی اور مدرسے کی کارکردگی آ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا کیسا بہترین اور معقول انتظام اس مدرسے اور مکتب میں ہے. دوسرا بڑا مقصد طلباء کے اس پروگرام سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں ترغیب پیدا ہو اور وہ دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں. اگر اپنے بچوں کے بارے میں دینی تعلیم کے سلسلے میں کوئی غفلت پائی جاتی ہو تو وہ غفلت سے باہر آئیں اور وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں. اسی لیے اس طرح کے پروگرام میں جب میرا جانا ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ میں طلباء کے پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی کہ میں اس وقت پروگرام میں پہنچوں جب طلباء کا پروگرام ختم ہو چکا ہو اور میرے لیے مائک کے سامنے آنے کا اعلان ہو رہا۔ اس پروگرام کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر طلباء کا یہ پروگرام سن کر جلسے میں شریک ہونے والے کسی بھی ایک شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی اپنے بچے کو مکتب میں بھیجوں گا جو اب تک نہیں بھیج سکا تھا، میں بھی اسے قرآن شریف کی تعلیم دوں گا، میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، اور آج یہ دیکھ کر کہ ہمارے مولانا نے نہ صرف اس بچے کا اعزاز اور اکرام فرمایا اس کے سر پر دستار رکھوا کر کے، بلکہ اس کے والد محترم کا بھی اعزاز اور اکرام کرایا، تو یہ معاملہ تو کل قیامت کے دن ہونے والا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے۔ حافظ قرآن سے تو یہ کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تک وہ پڑھے گا اور پڑھتا جائے گا وہی جنت میں اس کا آخری مقام ہوگا، اور میدان محشر میں جہاں سارے انس و جن جمع ہوں گے، حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اتنا روشن اور چمکدار ہوگا کہ اس کا ایک اندازہ لگائیے کہ اگر یہ جو سینکڑوں میل اور لاکھوں میل کے فاصلے پر سورج ہے، اتنے فاصلے پر رہتے ہوئے اتنی روشنی یہ پوری دنیا میں بکھیرتا ہے، اگر یہ سورج تمہارے گھروں کی چھت میں طلوع ہو جائے تو تمہارے گھر میں کتنی روشنی ہوگی، کتنا اجالا ہوگا، وہ تاج اس سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ تو معمولی اعزاز ہے جو یہاں کرسی پر بٹھا کر کے کیا گیا، تو یہاں جو ترغیبی باتیں ہوں گی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا بندہ یہ جذبہ لے کر اٹھ گیا کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو سمجھ لیجئے کہ اساتذہ کی اور اس مکتب میں کام کرنے والوں کی اور یہاں کے ذمہ داروں کی اور جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے مالی تعاون دیا ہے یا کچھ بھی محنت کی ہے، سب کی محنت وصول ہوگی۔ ایک بھی بچے کے بارے میں اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی نے یا دونوں نے یہ ارادہ کر لیا، اس موقع پر مجھے جب بھی اس قسم کے جلسے میں شریک ہوتا ہوں تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے، جو وہ خود سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں بچپن میں تو حافظ نہیں بن سکا، لیکن 55 میں جا کے بنا، بڑھاپے میں، اور اس کی وجہ وہ بتاتے تھے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا، غریب گھر کا بچہ تھا، میری والدہ نے مجھ کو ایک اسکول میں داخل کر دیا تھا، والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نیک دل خاتون تھی، وہ گاؤں کی عورتوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے جمع کرتی تھی اور ان کو دین کی باتیں بتاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری والدہ ان کے پاس گئی ہوئی تھی، میں اسکول گیا ہوا تھا۔ میری والدہ جب ان کے یہاں گئی تو اس دن انہوں نے قرآن کی فضیلت اور خاص طور سے حفظ قرآن کی فضیلت عورتوں کے سامنے بیان کی، اور اس میں بتایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ان کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ سن کر کے میری والدہ گھر میں آ چکی تھی۔ میں جب اسکول سے واپس آیا اور ابھی میں نے بستہ رکھا ہی نہیں تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا، بیٹے عمر ادھر آؤ۔
میں ان کے پاس گیا، جی امی جان، تو فرمایا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ تو حافظ قرآن بن جائے۔ میں نے کہا کہ امی جان میں اسکول پڑھتا ہوں، حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں؟ قرآن کا حفظ کرنے کے لیے تو مدرسے میں جانا پڑے گا۔ تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں کچھ نہیں جانتی، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تو حافظ قرآن بن جا۔ اور پھر بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے فرمایا بیٹا آج میں فلاں خاتون کے گھر گئی تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں سارے انس و جن جمع ہوں گے، حافظ قرآن کے والدین کا اعزاز کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر تاج رکھے گا اور ان کو جنتی جوڑا پہنائے گا۔ میرے بیٹے، میرے دل میں میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی انہی ماؤں کی صف میں کھڑی ہوں جن کے سروں پر ان کے بچے کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے تاج پہنایا جائے گا۔ میرے بیٹے عمر تو حافظ قرآن بن جا، تو حافظ قرآن بن جا، تو حافظ قرآن بن جا۔ فرماتے ہیں بچپن میں تو نہیں بن سکا، لیکن والدہ کی یہ خواہش رہ رہ کر دل میں انگڑائیاں لیتی رہتی تھی اور بالآخر اللہ نے توفیق دی اور 55 سال کی عمر میں میں حافظ قرآن بنا۔ تو آج کے اس پروگرام سے اگر کوئی ایک بھی شخص یہ ارادہ لے کر اٹھتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو اس پروگرام کے سلسلے میں جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، جتنی محنتیں کی گئی ہیں، انشاءاللہ وہ سب 12 ہو چکی۔ تو یہ بچوں کا پروگرام تھا جو ختم ہوا۔ سیرت کے موضوع پر مجھے بات کرنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے۔ سیرت کا موضوع بہت وسیع ہے، کسی سمندر کی گہرائی کو ناپا جا سکتا ہے، اس کی پیمائش ہو سکتی ہے، لیکن سیرت کے موضوع کا احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ سیرت یہ قرآن کریم کی عملی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے، اور قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق کثرت الرد۔ اس کے عجائبات، اس کے الفاظ کے پیچھے جو معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور بار بار پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہی صفت سیرت مبارکہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی زندگی کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ہر شخص کے لیے آپ کی زندگی مبارک میں نمونہ موجود ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے اللہ کی کتاب میں ہدایت کا سامان ہے، اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہر انسان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، وہ تاجر ہو، وہ کاشتکار ہو، وہ ملازم ہو، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اس کے لیے اسوہ اور نمونہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے سیرت کے کس گوشے کو سامنے لایا جائے، تو دل میں بات آئی کہ ان مکاتب میں طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، ان کو سجایا اور سنوارا بھی جاتا ہے۔ تو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم اور اس کی تربیت کے تعلق سے
کیا ارشادات فرمائے ہیں اور کیا عملی نمونے چھوڑے ہیں امت کے لیے، اس کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ میرے دل میں یہ بات آئی، اس لیے میں نے اولاد ہی کی تعلیم اور تربیت سے متعلق قرآن کی 2 آیات پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ بس ان کی مختصر سی تشریح کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان آیات کا ترجمہ کروں اور احادیث کا ترجمہ کروں، ایک بات بطور تمہید اور بات کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے تمہید کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے بھی اللہ کے سامنے اس نعمت کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے اور اولاد نہیں ہوئی تھی، ان کی تربیت میں حضرت مریم علیہ السلام تھی اور بیت المقدس میں ایک حجرہ، ایک کمرہ ان کے لیے تعمیر کروا دیا تھا، وہ اس میں رہتی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ان کے حجرے اور کمرے میں جاتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ بے موسم کا پھل مریم کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ اس زمانے میں کولڈ اسٹوریج کا یہ نظام تو تھا نہیں کہ بھئی کولڈ اسٹوریج سے جو بھی پھل چاہو وہاں محفوظ کر دو اور ہر موسم میں ملے وہ پھل۔ اس زمانے میں تو جس پھل کا موسم تھا وہی پھل بازار میں ملتا تھا، بے موسم کا کوئی پھل ملتا نہیں تھا۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسم کا پھل وہ دیکھتے تھے، اور کوئی یہ 1-2 مرتبہ کا واقعہ نہیں، قرآن لفظ کلما سے اسے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی کمرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں انہیں پھل ملتا تھا۔ وجد عندها رزقا، ایک دن پوچھ ہی لیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا یہ تو اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی جگہ ہاتھ پھیلا دیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور سورہ مریم میں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بوسیدہ ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا اور بڑھاپا میرے سر کے بالوں میں پھیل گیا، یعنی بڑھاپا اتنا آ گیا کہ داڑھی کے بال تو سفید ہوئے ہی سر کے بال بھی سفید ہو گئے۔ داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں، سر کے بال بعد میں سفید ہوتے ہیں، کہا سر کے بال بھی سفید ہو گئے، لیکن اے اللہ اس حالت میں بھی میں آپ سے دعا مانگتے ہوئے نا امید نہیں ہوں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ نے اس عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ایک بردبار بچے کی بشارت انہیں سنائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں انہیں فرزند عطا ہوا۔ تو اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام نے اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اور یاد رکھو، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا۔ لڑکا اللہ ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا۔ لڑکیاں بھی اللہ ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے نہ لڑکا دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اللہ نے یہ کسی کے اختیار میں نہیں رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم عورتوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر نرینہ اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے اور بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ سارا الزام بیوی کے سر ڈال دیتا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ تو لڑکا پیدا کر، تو لڑکا پیدا کر۔ بیوی کے بس میں ہے کہ وہ لڑکا پیدا کرے، اور بعض جگہوں پر تو اسی مسئلے کو لے کر کے طلاقیں بھی ہوتی ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ لڑکا پیدا کرنا، لڑکی کا ہونا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ شوہر کے اختیار میں ہے اور نہ بیوی کے اختیار میں ہے۔ ایک زمانے جاہلیت میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو اب وہ گھر میں آنا ہی اس نے چھوڑ دیا کہ بچی پیدا ہوئی تو کیسے وہ گھر میں جائے۔ تو اس کی بیوی اس بچی کو لوریاں دیتی تھی، جیسے عورتیں بچیوں کو کچھ سناتی ہیں، اور ایک شعر پڑھتی تھی، ما لأبی حمزة لا یأتینا یبیت فی البیت التی تلینا، ارے ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں نہیں آتا، وہ تو رات پڑوسی کے گھر میں گزارتا ہے۔ اور آخری شعر جو اس نے کہا وہ تو آج کے اس معاشرے کے اس شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے تیار ہے جو یہ بیوی سے ناجائز مطالبہ کرتا ہے کہ وہ لڑکا پیدا کرے۔ اس نے کیا کہا، نحن کالزرع للزارعین، ہم تو ایک کھیتی کی مانند ہیں، کھیتی میں جو بویا جائے گا وہی اگے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اولاد بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے میں ایک ضابطہ اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اور نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کی پکڑ دو شکلوں میں آتی ہے، کبھی تو اللہ اپنی دی ہوئی نعمت چھین لیتے ہیں، اور کبھی اسی نعمت کو اللہ مصیبت کی شکل میں بدل دیتے ہیں، نعمت ہی اسے مصیبت بنا دیتے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں روز مرہ کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا میں خبریں آتی رہتی ہیں، آج فلاں جگہ سیلاب آیا، بستیاں کی بستیاں بہہ گئی، ہواؤں کے جھکڑ چلے، طوفانی ہوائیں چلی، اور بہت سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں۔ آخر یہ ہوا جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، ہوا ایک دم کے لیے رک جائے تو انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔
لیکن اللہ جب چاہتے ہیں انہی ہواؤں کے ذریعے تباہی اور بربادی بھی آ جاتی ہے۔ پانی جس سے ہماری زندگی قائم ہے، اسی پانی کو جب اللہ چاہتے ہیں یہ سیلاب اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بستیاں کی بستیاں اپنی رو میں بہا لے جاتا ہے۔ تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اللہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں اور کبھی اس نعمت کو مصیبت بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا آپ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ نے جو یہ اولاد ہمیں دی ہے یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتے جائیں، یہی اولاد اس دنیا میں ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہماری سرخروئی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ کیا ہم اور آپ یہ نہیں چاہتے؟ یقیناً ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار بنے، اس کی اولاد اس کا نام دنیا میں روشن کرے، اپنا نام بھی روشن کرے، والدین کا نام بھی روشن کرے، جس بستی میں وہ رہتی ہے اس بستی کا نام روشن کرے، بلکہ اس ملک کا نام روشن کرے جس ملک میں وہ پیدا ہوا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، اولاد جب لائق ہوتی ہے، فائق ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے، ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، ملک کا نام روشن کرتی ہے، اپنے خاندان کا نام روشن کرتی ہے۔ لیکن یہی اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے اور طرح طرح کے مسائل ماں باپ کے لیے کھڑی کرتی ہے، خاندان کے لیے کھڑا کرتی ہے، معاشرے کے لیے کھڑا کرتی ہے، تو ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے یہ تو فلاں کا باپ ہے۔ خاندان کا نام بھی بدنام کرتی ہے وہ اولاد، معاشرے میں بھی وہ بدنام ہوتی ہے اور بدنامیوں اور رسوائیوں کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا جائے تو نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، ناشکری کی جائے تو پکڑ فرماتے ہیں۔ اب اولاد جب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ بھائی ایک شکر ہوتا ہے زبانی، کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور دوسرا شکر عملی ہوتا ہے، اور عملی شکر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس اولاد کے جو حقوق ہیں والدین پر، والدین ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے، تو یہ عملی شکر ہوتا ہے۔ اب اولاد کا کیا حق ہے والدین کے اوپر، اور اولاد کی تعلیم اور تربیت جو ان کا بنیادی حق ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہو گیا اور جب وہ بولنے لگا، چلنے پھرنے لگا، بات کرنے لگا اور اس میں کچھ شعور پیدا ہونے لگا تو اس کی تربیت کا مرحلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نہیں میرے دوست، بہت پہلے سے اولاد کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو ظاہر سی بات ہے نکاح کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی، تو اولاد کا حق وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ نکاح کا ارادہ کرے تو اپنی آنے والی اولاد کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو دیندار ہو۔ دیندار ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجہیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ لوگ دیکھتے ہیں، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، مال کی بنیاد پر کہ بھئی بہت مالدار عورت ہے، جہیز خوب ملے گا، مال دیکھ کر آدمی نکاح کرتا ہے۔ دوسری وجہ حسب اور نسب دیکھ کر نکاح کرتا ہے، خاندان بڑا اونچا ہے، نجیب الطرفین ہے یہ بچی، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ خاندان کی ہے، خاندان دیکھ کر۔ اور تیسری وجہ حسن و جمال، خوبصورتی، اور چوتھی جو آخری بیان کی وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ یہ 4 چیزیں عام طور سے دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین کی بنیاد پر رشتے قائم کرو، دین کی بنیاد پر۔ یہ 4 وجہیں جو ہیں، خوبصورتی، حسب نسب، مال، ان کی بنیاد پر رشتے قائم نہ کرو۔ لڑکی والے رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکے میں دینداری دیکھیں، اور لڑکے والے رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکی کی دینداری دیکھیں۔ دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو گے کامیاب رہو گے۔ تو یہ پہلا حق بتایا اولاد کا کہ اس کے لیے ایسی ماں تلاش کرے اس کا باپ جو دیندار ہو۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سب دیکھ لیا جاتا ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے۔ اگر نہیں دیکھا جاتا تو دینداری کو نہیں دیکھا جاتا۔ نہ لڑکے والے دینداری دیکھتے ہیں اور نہ لڑکی والے دینداری دیکھتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ قاضی صاحب کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کو جا کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بناتے ہیں، ایمان مجمل مفصل پڑھاتے ہیں، اور پھر لڑکے کو بھی مسلمان بناتے ہیں، ایمان مجمل مفصل پڑھا کر کے اسے صاحب ایمان بناتے ہیں۔ یہ پہلا حق تھا اولاد کا جو مار لیا گیا، اور سلسلہ یہی نہیں شروع ہوتا۔ جب نکاح ہو گیا اور میاں بیوی کی ملاقات، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو دعا سکھائی ہے امت کو کہ وہ دعا پڑھو تاکہ تمہاری اولاد شیطان سے محفوظ رہ سکے۔ اس ملاقات سے اگر اللہ اولاد دینے والا ہے تو یہ دعا پڑھ کے ملاقات کرو تاکہ تمہاری اولاد شیطان کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ یہ اس کا حق ہے۔ اور جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا تو اب کیا کہا گیا، ماں کا خون ہی اس کی غذا بننے والا ہے، لہذا ماں کے پیٹ میں حرام تو دور کی بات ہے، کوئی مشتبہ غذا نہ جانے پائے۔ بچہ جب شکم مادر میں آ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ماں جو کچھ کرے گی اس کے اثرات اس بچے کے اوپر نہیں پڑیں گے۔ ماں جو کچھ کرے گی اس کے اثرات لاشعوری طور پر بچے کے اوپر پڑنے والے ہیں۔ ماں کی غذا اگر کوئی حرام چیز بنتی ہے اور اس سے خون بنتا ہے اور اسی خون سے بچے کی پرورش رحم مادر میں ہو رہی ہے
تو حرام غذا سے پرورش پانے کی وجہ سے اس حرام غذا کا اثر بچے کی زندگی پر پڑنے والا ہے۔ ماں کی جو اخلاقی کمزوریاں ہیں اگر حالت رحم میں وہ سامنے آتی ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ ماں نماز پڑھتی ہے، ماں اللہ کا ذکر کرتی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو لاشعوری طور سے وہ بچہ رحم مادر میں متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر ماں فلمیں دیکھتی ہے، گندے گانے سنتی ہے، فحش مناظر دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کے راستے سے اس کے بچے کے دل و دماغ پر ان تمام چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ ایسا نہیں کہ متاثر نہیں ہوتا، یہ بھی بچے کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور جب یہ کیا جاتا ہے تو پھر بچہ اسی شان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ امت باج ہو گئی، پہلے جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی تھی اس طرح کی عظیم ہستیاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ اب کوئی بخاری پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب کوئی امام مسلم پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب کوئی ابو حنیفہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اب کوئی شافعی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ پہلے ان عظیم ہستیوں کی سیرت پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی مائیں کیا تھیں، ان ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ بچپن ہی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ماں کے دل میں جو آرزو اور تمنا تھی کہ وہ اپنے بچے کو بڑا عالم بنائیں گی، ان کی تمناؤں پر اوس پڑ گئی تھی، لیکن وہ اللہ کی ولیہ، اللہ کی بندی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اور گڑ گڑا کر اپنے بچے کی بینائی مانگتی تھی۔ اے اللہ، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ ایک رات وہ دعا مانگ کر سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹی اٹھ، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ بغل میں امام بخاری سو رہے ہیں، ابھی بچے ہیں، سو رہے ہیں، والدہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اٹھتی ہیں اور بیٹے کو جگاتی ہیں، بیٹا اٹھ، بیٹا محمد اٹھ، دیکھ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ وہ آنکھیں کھولتے ہیں، ملتے ہیں، ہاں ماں مجھے نظر آ رہا ہے، ماں میں تو تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، ماں میں تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ مائیں تھیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی منوا لیا کرتی تھیں۔ ان ماؤں کے بچے امام بخاری بنتے ہیں، ان ماؤں کے بچے جنید بنتے ہیں، شبلی بنتے ہیں اور قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں، اور انہی کے بچے اس دنیا میں اپنا بھی اور اپنے ماں باپ کا بھی اور پوری امت کا نام روشن کرتے ہیں۔ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی کہ دینداری کی بنیاد پر رشتہ قائم کرو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اتنے بڑے محدث گزرے ہیں کہ ان کا جب درس حدیث ہوتا تھا تو ایک ایک مرتبہ میں 40 ہزار طلبہ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے تھے، اور ان کی آواز آخر تک پہنچانے کے لیے 1200 آدمی کھڑے ہوتے تھے۔ جب یہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو قریب کھڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد والا آواز دیتا تھا، اس کے بعد والا آواز دیتا تھا، اس طرح 40,000 کے مجمع تک ان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز پہنچتی تھی۔ اور اس شان کے محدث اور عالم تھے کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک مرتبہ یہ بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد والوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک بغداد آ رہے ہیں، وہ ان کے استقبال کے لیے نکلے، اور اتنی بڑی تعداد میں نکلے
کہ لوگوں کے چلنے اور دوڑنے کی وجہ سے جو دھول اور گرد و غبار اڑا، اس سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آندھی آ گئی ہے۔ ہارون رشید اپنے محل میں تھا، اس نے شور سنا اور یہ گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنی ایک بادی سے کہا یہ کیا ہے، کیسا شور اور ہنگامہ ہے، ذرا معلوم کرو۔ وہ باہر گئی، معلوم کر کے آئی تو اس نے کہا امیر المؤمنین، عالم اسلام کا شہنشاہ آج بغداد آ رہا ہے، لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا عالم اسلام کا شہنشاہ تو میں ہوں۔ بادی نے کہا حضور، آپ کا حکم لوگوں کے جسموں پر چلتا ہے، آج وہ شہنشاہ آ رہا ہے جس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بغداد آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں، آپ کی سواری نکلتی ہے تب تو زبردستی لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے مکان کی چھتوں پر آ کر کے خلیفہ کی سواری پر پھول برساؤ۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، یہ کس ماں باپ کی اولاد ہیں؟ ان کے باپ مبارک غلام تھے، ایک باغ میں کام کرتے تھے، باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا عبداللہ مبارک پیاس لگی ہوئی ہے، ذرا انار کا ایک گلاس جوس لے آؤ۔ وہ گئے، انار نچوڑ کر لائے تو وہ ترش نکلا، کھٹا۔ اس نے کہا مبارک میٹھا لاؤ، دوسرا گلاس لاؤ۔ وہ گئے، دوسرا گلاس لائے، وہ بھی ترش نکلا۔ اب ناراض ہوا، اس نے کہا مبارک یہ تم ترش جوس لا رہے ہو، ذرا میٹھا لاؤ۔ تیسری مرتبہ گئے، وہ بھی ترش نکلا۔ اب ناراض ہو گیا، برہم ہو گیا، مبارک تم اتنے سالوں سے میرے باغ میں کام کر رہے ہو اور تمہیں اب تک یہ پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل ترش ہے؟ سر جھکا کر بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور، میں نے تو آپ کے باغ کے کسی درخت کا پھل چکھا ہی نہیں آج تک، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے یہاں رکھا ہے، اس کا پھل کھانے کی اور اس کے چکھنے کی اجازت آپ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی پھل کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ مالک کی آنکھ تو کھلی کی کھلی رہے گی، اس نے کہا عبداللہ تم اتنے اونچے آدمی ہو، آج سے تمہاری ڈیوٹی میرے محل میں۔ وہ ان کو باغ سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا، یہاں رہنے لگے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا اور ان کا مالک بہت بے چین سا نظر آ رہا ہے اور کچھ فکر اور تشویش کے آثار اس کے چہرے پر ہیں، وہ کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے، بے چین ہے، ٹہل رہا ہے۔ تو ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ حضور میں غلام ہوں اور غلام کی حیثیت کیا، لیکن آپ کا یہ فکر اور آپ کا یہ تردد دیکھا نہیں جاتا، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پریشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مبارک پریشانی ہے، پریشانی یہ ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ نکاح کی عمر کو پہنچ گئی ہے اور اس کے بہت سارے رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے، امیروں کے، شہزادوں کے۔ میں اور میری بیوی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کس لڑکے کا رشتہ قبول کریں۔ تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس حضور اتنی سی بات ہے، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں بولو۔ کہا دیکھو حضور، اس دنیا میں جو قومیں ہیں وہ 4 بنیادوں پر الگ الگ رشتے کرتی ہیں، 4 بنیادیں ان کے ہاں ہیں۔ مجوس ہیں، وہ حسب نسب کی بنیاد پر رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یہود ہیں، وہ مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں، اور نصارہ ہیں، وہ حسن و جمال کی بنیاد پر رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہود کا معیار پسند ہے
تو آنے والے رشتوں میں یہ دیکھ لیجئے کہ جو زیادہ مالدار ہے اس کو آپ اپنا داماد بنا لیجئے، اور اگر اس سلسلے میں نصارہ کا معیار آپ کو پسند ہے تو جو خوبصورت ہو اس کو اپنا داماد بنا لیجئے، اور اگر مجوسیوں کا معیار پسند ہے تو جو اعلیٰ حسب نسب رکھنے والا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو، اس کو اپنا داماد بنا لیجئے۔ لیکن میرے حضور، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتہ قائم کرنے کا ایک معیار دیا ہے، اگر وہ پسند ہو تو آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا دین کو معیار بناؤ، دینداری کو معیار بناؤ۔ اگر یہ پسند ہے تو آپ دیکھ لیجئے ان آنے والے رشتوں میں جو نوجوان زیادہ دیندار ہو، آپ اس کو اپنا داماد بنا لیجئے۔ اس نے کہا مبارک تم تو ہماری سمجھ سے بہت آگے کی چیز نکلے، مبارک تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ٹھیک ہے تم رکو، میں جا کر بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا، اس نے کہا مبارک اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھلا آپ کے دیے ہوئے معیار سے ہٹ کر ہم کسی اور کے معیار کو کیسے قبول کر سکتے ہیں اور کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کا دیا ہوا معیار ہی پسند ہے۔ لیکن مبارک ایک بات اور میں کہوں گا، میں نے بیوی سے بھی مشورہ کیا ہے اور اپنی بیٹی سے بھی مشورہ کیا ہے، اور ہم تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے رشتے آئے ہیں ان سب سے زیادہ دیندار تم ہو مبارک، اور ماں بیٹی اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کر لو تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اس طرح حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ہوا۔ ایسے مبارک نکاح سے ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا فرزند ہی پیدا ہوگا۔ تو یہ اولاد کا پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا، ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا کہ حضرت یہ میرا بیٹا بہت نالائق ہے اور میرا حق ادا نہیں کرتا، مجھے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ بیٹے نے کہا امیر المومنین فیصلہ سنانے سے پہلے میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ کیا اولاد کا بھی کچھ حق ہے ماں باپ کے اوپر؟ تو فرمایا بالکل ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا امیر المومنین وہ کیا حق ہے آپ بیان کر دیجئے۔ تو فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک اور دیندار ماں کی تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی اسلامی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے۔ لڑکے نے کہا امیر المومنین میرے اس باپ نے میرے تینوں حق ضائع کیے۔ میرا نکاح اپنا نکاح ایک ایسی عورت سے کیا، میری ماں ایک ایسی عورت کو بنایا جس کی زندگی میں دین نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اور پھر میرا نام اس نے جول رکھا، پاخانے کا جو کیڑا ہوتا ہے، میرا نام جول رکھا، اور مجھے کوئی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باپ کو بھگا دیا اور کہا جب تو نے اپنی اولاد کا حق ضائع کیا تو آج اگر تیری اولاد تیرا حق ضائع کر رہی ہے تو تجھے شکایت کی۔ یہ حق ہوتا ہے اولاد کا۔ اور پھر اس کے بعد اولاد قدم قدم پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی۔
ان 10 نصیحتوں میں سے 3 نصیحتیں اولاد سے متعلق ہیں۔ فرمایا انفق علی عیالک من طولک، معاذ اپنے اہل و عیال پر اپنی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ اولاد کو جو کچھ کھلاؤ حلال کھلاؤ، حرام غذا سے اپنی اولاد کو بچاؤ، یہ اولاد کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اولاد کبھی تمہاری طرف سے بے فکر نہیں رہنی چاہیے کہ میری بات پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں چاہے رات کے کتنے ہی پچھلے پہر آؤں باپ پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے جیسے دوستوں کے ساتھ گھوموں پھروں کوئی مجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اولاد کے دل و دماغ پر ہمیشہ یہ بات سوار رہنی چاہیے کہ مجھ سے بات پرس کرنے والا میرا باپ موجود ہے، مجھ سے سوال کرنے والا میرا باپ موجود ہے، اور میری کوتاہیوں پر، میری کمزوریوں پر اور میری غلطیوں پر مجھے تنبیہ کرنے والا اور ضرورت پڑنے پر مجھے مارنے والا میرا باپ موجود ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنی اولاد کے دل میں خوف خدا پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو، ان کی تربیت اس طرح کرو کہ بچپن سے ہی ان کا رشتہ اللہ کی ذات سے جوڑ دو، اللہ کی ذات پر ان کا یقین ہو جائے، اللہ سے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی کتاب کی محبت پیدا ہو جائے، دین سے، دینی تعلیم سے، دینی شخصیات سے اس کا رابطہ قائم ہو جائے، اور ان کی قدر اور ان کا احترام ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اور جب وہ تمہارے ساتھ رہیں تو زبان سے جو کچھ ان کو سکھاتے ہو سکھاؤ، اپنا عملی نمونہ بھی اولاد کے سامنے پیش کرو۔ اگر تم اپنی اولاد کو سچا دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے سامنے ہمیشہ سچ بولا کرو، نمونہ بن جاؤ اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ اولاد وہی کرتی ہے جو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بچے کو بلا رہی ہیں اور بچہ آ نہیں رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اب اس لالچ میں وہ بچہ آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم انہیں کیا دو گی؟ تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول کھجور یا کوئی چیز دے دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم نے بچے کو صرف بہانے سے بلایا اور اس کو کچھ نہ دیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، بیٹا تیرے لیے چاند لے آؤں گا، تیرے لیے تارے توڑ کر لے آؤں گا، تیرے لیے بازار سے یہ لے آؤں گا، تیرے لیے مارکیٹ سے یہ لاؤں گا، اور ارادہ صرف بچے کو بہلانا ہوتا ہے، لانے کا ارادہ نہیں ہوتا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچے کے سامنے ہم ماں باپ اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ اپنی آنے والی زندگی میں جھوٹا بنے گا، اور اگر اس کے سامنے ہم سچ بولیں گے، ہر حال میں سچ بولیں گے اور سچ بولنے کی اہمیت اس کو بتائیں گے تو وہ زندگی میں سچ بولے گا، وہ دکان پر بیٹھے گا تب بھی سچ بولے گا، وہ خریدار کے سامنے بھی سچ بولے گا، وہ اپنے سامان میں جو عیب ہے وہ عیب بتا کر اس کو بیچے گا، عیب چھپا کر نہیں بیچے گا۔ وہ جھوٹ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا مال تو اعلیٰ کوالٹی کا ہے، جبکہ وہ مال گھٹیا کوالٹی کا ہے، اسے اعلیٰ کوالٹی کہہ کر کے نہیں بیچے گا۔ وہ سچ بولے گا اور سچا تاجر بنے گا۔ اور آپ جانتے ہیں سچے تاجر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قیامت کے دن
سچے امانت دار تاجر کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا اوصاف فلاحی صاحب فرما رہے تھے کہ باہر جو اسلام کی تعلیمات ہیں، باہر کی ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اندر کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان کرتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی ہماری نمازیں دیکھنے نہیں آتے، ہمارے روزے دیکھنے نہیں آتے کہ ہم نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں کہ یہاں باندھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ کیا ہوتا ہے، آمین زور سے کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں، ایسا کچھ دیکھنے نہیں آتے۔ ہماری عبادتوں کا اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ہم تجارت کرتے ہیں اور تجارت کے سلسلے میں ہمارا تعلق ان سے ہوتا ہے تو ہماری تجارت دیکھتے ہیں، ہم اپنی تجارت کرنے میں کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، کتنے امانت دار ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں، اور ہماری تجارت میں ہماری امانت داری، ہماری سچائی انہیں اسلام کی طرف راغب کرتی ہے، اور تجارت ہی کے ذریعے اسلام دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلا ہے۔ مسلمان تاجروں کے ذریعے ہی اسلام دنیا کے بیشتر ممالک میں پھیلا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اسلام تاجروں کے ساتھ ہی آیا تھا، ساحلی علاقوں میں۔ ابھی ایک صاحب نے جو بڑی تاریخی بات کہی اپنے ذوم میں کہ اسلام تو حملہ آوروں کے ساتھ آیا ہے، تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے۔ پہلی صدی کے آخر میں محمد بن قاسم آئے ہیں سندھ میں، لیکن اسلام ہندوستان کے اندر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آ چکا تھا۔ آپ اس دنیا میں موجود تھے اور ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، کیرلا وغیرہ کے علاقے میں۔ ابھی جب کیرلا کا سیلاب آیا تھا، ہم لوگوں کو جانا وہاں ہوا، تو وہاں ایک مسجد ہے، چیرمن جامع مسجد، اس مسجد کو دیکھنے گئے، پتہ چلا یہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ وہاں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی تھی اور اس پر سن تعمیر اس کا لکھا ہوا تھا 629 عیسوی، 629 عیسوی، لکڑے کی مسجد، ساگ کے موٹے موٹے لکڑے تنے، اس کے شہتیر سب لگے ہوئے ہیں، چھوٹی سی مسجد، 629۔ پھر ذہن اور پیچھے گیا، اس سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اپریل 571 عیسوی میں ہوئی، 571 عیسوی، 29 سال ادھر پکڑ لیجئے اور 29 سال ادھر پکڑ لیجئے، 58 سال ہوتے ہیں۔ یعنی جس وقت وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی، اور آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ گویا اس مسجد کی تعمیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 5 سال مزید رہے۔ تو اسلام تو ہندوستان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ ہندوستان کے تعلقات، تجارتی تعلقات عربوں سے بہت قدیم اور پرانے ہیں۔ پہلے وہ آتے تھے، ان کا دھرم اور ان کا مذہب کچھ اور تھا، لیکن عربوں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات نے ان کی زندگیوں کو نکھارا اور اسلام ان کی زندگی میں آیا اور اسلام کا عملی نمونہ اپنے ساتھ لے کر وہ جو کیرلا کی سرزمین پر آئے تو وہاں کے لوگ متاثر ہوئے، اسلام قبول کیا، پھر وہاں ان کی شادی ہوئی، بیاہ ہوا، نکاح ہوا، آباد ہوئے۔ اسلام اس طرح سے آیا ہے۔ تو ہماری باہر کی زندگی دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، دور نہ جائیے، یہی نکاح کا مسئلہ لے لیجئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، اگر ہندوستان کا مسلمان
دعوت کے نام پر کچھ نہ کرتا، صرف اپنے شادی بیاہ کے معاملے کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا، تو سنت کے مطابق یہ شادی بیاہ غیر مسلم بھائیوں کے لیے اسلام کی طرف مائل ہونے کا بڑا سامان پیدا ہو۔ اس لیے نکاح کو جتنا آسان بنایا ہے شریعت اسلامیہ نے، میں کہا کرتا ہوں نہ کھانا اتنا آسان ہے، نہ پانی پینا اتنا آسان ہے جتنا آسان نکاح کرنا ہے۔ لیکن ہم نے جو تان جھام پھیلا لیا، نکاح کو سب سے مشکل بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اور آج ہم نے نکاح کو اپنے معاشرے کا سب سے مشکل کام بنا لیا۔ نکاح بہت مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے فواحش اور برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج جو ایک فتنہ چلا ہوا ہے ارتداد کا، مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو جہاں اس کا ایک سبب مخلوط تعلیم ہے، وہیں اس کا دوسرا سبب جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غریب کی بچیوں کی بڑھتی عمر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر نوجوان کے اندر اللہ نے ایک فطری خواہش رکھی ہے، اور اس فطری خواہش کی تکمیل کا اللہ نے سامان پیدا کیا ہے۔ جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری ہے، اللہ نے اس کو اتنا عام بنایا ہے اور آسان بنایا ہے۔ کھانا انسان کی فطری خواہش ہے، ضرورت ہے، اللہ نے اس کو ہر انسان کی دسترس میں رکھا ہے۔ پانی انسان کی پیاس بجھانے کے لیے ضروری ہے، اللہ نے اس کو عام طور سے پیدا فرمایا ہے اور اس کو عام رکھا ہے، ہر انسان کی دسترس میں ہے۔ اسی طرح نکاح انسان کی فطری خواہش ہے، فطری ضرورت ہے، ایک عام ضرورت ہے، اسی لیے اللہ نے اسے اتنا آسان بنایا ہے کہ ہر شخص نکاح کر سکے، ہر شخص نکاح کر سکے۔ جب جائز طریقے سے کسی کی فطری خواہش پوری ہوگی تو ناجائز طریقے سے اس فطری خواہش کو پورے کرنے کے راستے بند ہوں گے، اور جب یہ راستہ مشکل بنایا جائے گا تو آدمی کی جو فطری خواہش ہے وہ تو پوری ہوگی ہی کہیں نہ کہیں۔ یہ سب اس کے برے نتائج ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت، میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تربیت فرماتے تھے اولاد کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو اپنی اولاد بھی لے کر آئی تھی۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت عمرو بن ابی سلمہ، حضرت عمرو بن ابی سلمہ۔ یہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نکاح میں آئی تو ان کی عمر 2 سال تھی، عمرو بن سلمہ کی۔ سن 2 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ اب یہ بچے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیسے فرما رہے ہیں؟ ایک دن کھانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور بچوں کی جیسی عادت ہوتی ہے، یہاں سے اٹھایا، وہاں سے اٹھایا، وہاں سے اٹھایا، اور آئے اور فوراً شروع کر دیا۔ نہ دیکھا دایاں ہاتھ ہے، نہ دیکھا بایاں ہاتھ ہے۔ آپ نے ان کو روکا اور ان سے کہا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، وہ کل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، اور جو تمہارے سامنے کھانا ہے وہاں سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ ایک ہی چیز برتن میں ہے، اگر مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تب تو یہاں وہاں سے اٹھا سکتے تھے، لیکن سر ایک ہی کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر میں نے پوری زندگی عمل کیا، ہمیشہ بسم اللہ کر کے کھانا کھایا، ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کھایا اور ہمیشہ اپنے سامنے سے کھایا۔ آپ بچپن میں ہی اولاد کو یہ سکھا رہے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ بیٹا داہنے ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، دونوں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، بس کوئی بھی چیز بچے کو لا کر ہم نے دے دیا، وہ اس کی مرضی ہے جیسے چاہے کھائے، بالکل اس کا خیال ہم نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، نواسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ ایک کھجور پڑا ہوا تھا اور انہوں نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، صدقے کا کھجور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی انگلی ڈال دی، پیارے حسن کے منہ میں انگلی ڈال دی۔ کتنے محبوب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے کاندھے پر بٹھائے رہتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرے۔ ایسا محبوب نواسا ہے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور بغل میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھائے ہوئے ہیں، کبھی سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایسا لاڈلا اور چہیتا نواسا ہے، لیکن جب ایک کھجور انہوں نے منہ میں ڈال لیا تو انگلی ڈال دی ان کے منہ میں اور یہ کہتے رہے کخ کخ، جیسے اس کا ترجمہ اردو میں اگر ہم کریں تو وہ یوں کہیں گے کہ تھو تھو، یعنی تھوک دے منہ سے نکال دے۔ اس وقت تک آپ نے اپنی انگلی ان کے منہ سے نہیں نکالی جب تک وہ کھجور نہیں نکال لی، اور فرمایا بیٹے تم جانتے ہو کہ یہ صدقے کا کھجور ہے اور صدقے کا مال ہمارے خاندان کے اوپر حرام ہے۔ حرام سے بچانے کا اتنا اہتمام فرمایا۔ آج جب ہم اپنی کمائی کو دیکھتے ہیں، اپنی تجارت کو دیکھتے ہیں، اپنی ملازمت کو دیکھتے ہیں، رشوت لینا، دھوکہ دینا، تجارتوں میں جھوٹ بولنا، آج اس میں ہم نے کچھ فرق، بلکہ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تجارت نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے تجارت نہیں چلے گی۔ ایسا مال کما کر جب ہم اپنے گھروں میں لائیں گے اور اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات ہماری اولاد کی زندگیوں میں پڑیں گے۔ ان کے نام اچھے رکھے جائیں، یہ ان کا حق ہے۔ ناموں کے سلسلے میں بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ لوگ نام رکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں بالکل نیا ہو، بالکل نیا ہو، اور بس ایک دم آسان ہو، جو کسی کا نام نہ ہو۔ حالانکہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث کی جو سندیں ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ملتا ہے وہی نام پوتے کا، وہی نام باپ کا، وہی نام دادا کا، تینوں ایک نام کے ہیں۔ جو دادا کا نام ہے وہی باپ کا نام ہے، وہی بیٹے کا نام بھی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک بیٹی حضرت زینب ہے، جن کا واقعہ وہ جو کربلا کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو حضرت زینب کا نام آتا ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت زینب کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی حضرت زینب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، یعنی جو خالہ کا نام وہی بھانجی کا نام۔ اور ان کی دوسری بیٹی جو تھی حضرت ام کلثوم، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی۔ تو ام کلثوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صاحبزادی تھی، یعنی حضرت فاطمہ نے اپنی اس بیٹی کا نام بھی اپنی بہن کے نام پر رکھا، دونوں بیٹیوں کا نام دونوں بہنوں کے نام پر رکھا۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن آج کیا کیا جاتا ہے جو کسی کا نام نہ ہو۔ ہمارے ایک ملنے والے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی بچہ پیدا ہوا، کوئی نام بتا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک نام بتا دیا۔ پھر دوسرے دن آئے، کہا گھر والوں کو پسند نہیں، دوسرا بتا دیجئے، وہ بتا دیا۔ تیسرے دن پھر آئے تو انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، جب وہ نام کسی کا نہ ہو تو اپنے بچے کا نام فرعون رکھ لو۔
وہ کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ پسند نہ ہو تو قارون رکھ لو، وہ پسند نہ ہو تو حامان رکھ لو، شداد رکھ لو، نمرود رکھ لو، اللہ کے دشمنوں کا نام رکھ لو، یہ کسی کا نام نہیں ہے۔ تو ناموں کے سلسلے میں ہم یہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھے نام رکھو۔ عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے ناموں میں سے ہیں، جن ناموں سے اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو اچھے نام ہیں۔ یہ حق مارتے ہیں۔ شادی بیاہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بیٹے کے لیے، ہاں بھائی یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے، بات شروع ہوتی ہے تو پھر وقت کا خیال نہیں رہ جاتا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے اور اپنی بات میں اب ختم ہی کرتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو بھی پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کیا ہدایات دی۔ ہمارا یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں اقلیت میں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے اس ملک میں آج وہی صورتحال ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی صورتحال تھی۔ کفر و شرک کا اندھیرا چاروں طرف تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بلایا اور مصر کے ماحول کو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف کفر اور شرک ہے، اور انہی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ان کی اولاد کا ملنا جلنا ہے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، انہی کے ساتھ اختلاط ہے۔ تو ان کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ خدایا میرے بچوں کا دینی مستقبل کیا ہوگا، دینی مستقبل کیا ہوگا۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا۔ قرآن کریم اسی کو نقل کرتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ جب انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال ایک نبی کر رہا ہے، اپنی اولاد سے کر رہا ہے، اور اولاد بھی کیسی؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، جن کے خاندان میں کئی پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ اطمینان دلاتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ابا جان آپ فکر مند مت ہوئیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے ہی فرما بردار رہ کر زندگی گزاریں گے۔ ایک نبی جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی اولاد کے دینی مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے اور دینی مستقبل کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کوئی واقعہ جب نقل کرتا ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا پیش آ چکا ہے، بلکہ اس واقعے کو نصیحت کے لیے ذکر کرتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، جس طرح تعلیمی نظام کو بدلا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ تہذیب ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، تعلیم گاہوں سے لے کر ہر جگہ، اور ہر جگہ کفر اور شرک کے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسل اسی ماحول میں پلے گی، بڑھے گی، جوان ہوگی، انہی لوگوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہوگا، انہی کے تیوہاروں کو دیکھے گی اور انہی کے پوجا پاٹ کو دیکھے گی، تو بہرحال خطرہ ہے کہ کہیں وہ بھی اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے یہ پوچھیں ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک اللہ واحد کی عبادت کرو گے،
گے یا اس راستے سے ہٹ جاؤ گے، دین اسلام پر قائم رہو گے یا اس سے ہٹ جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار اور وفادار رہو گے یا تمہاری وفاداری میں فرق آئے گا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اسی رخ اور اسی نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔